الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وقال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وقال الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حينما سأل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ما الأضاحي يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم سنة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. पीछे वालों, बीच वालों, आगे वालों,
پورا مجمع مل کر ایک بار زور سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری عزیز بہنوں اور ماؤں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قربانی اور حج کے سلسلے پر مشتمل قرآن پاک کی آیاتیں اور حدیث پاک آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہیں. آج کی یہ مبارک محفل اور مبارک جلسہ ہمارے الحاج اشرف بھائی حافظ جی بھیات، انہوں نے اپنے مرحومین والدین کے لیے ایصال ثواب کے لیے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی اس نیک نیتی کو ان کے ماں باپ کی قبر میں آمین کہو نور پہنچانے کا ذریعہ بنائے. اللہ ان کی کروٹ کروٹ بخشش فرمائے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دوبارہ زور سے آمین کہو. اللہ دنیا سے زیادہ قبر میں ان کو راحت عطا فرمائے. بزرگان محترم، آپ حضرات کو قربانی کا قصہ قرآن اور احادیث میں اس کی تفصیلات آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، مگر قصے جو لوگ بیان کرتے ہیں وہ حدیث اور قرآن کے مطابق بیان نہیں کرتے. بعض چیزیں چل پڑتی ہیں وہ بغیر تحقیق کے چل پڑتی ہیں اور تحقیق نہیں ہوتی ہے. میں نے ابھی قرآن پاک کی تقریباً 40 آیتوں کی تفسیر لکھی ہے، جو قرآن پاک میں مشکل ترین جگہ ہیں، اور وہ کتاب ہمارے یہاں سب سے بڑی کتاب ہے تفسیر میں، جو ہمارے مدارس میں اور بڑے بڑے دارالعلوم میں پڑھائی جاتی، جلالین شریف. اس پر میں نے قلم اٹھایا ہے اور اس میں میں نے جگہ جگہ نشاندہی کی ہے کہ امت میں قصہ گو واعظین ایسے پیدا ہوئے کہ واعظ و تقریر تو کرتے ہیں مگر تحقیقی بات امت تک نہیں پہنچتی. ہر علاقے میں ہے، پوری دنیا میں، ایسا نہیں کہ کسی ایک جگہ ہے. میں آپ حضرات کو قرآن اور سنت کے مطابق یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا قصہ کیا ہے. میری ماں بہنیں جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان سے بھی کہتا ہوں بہت ادب کے ساتھ گھر میں بیٹھو اور دھیان سے سنو اور دھیان سے پوری واضح تقریر سننے کی کوشش کرو. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قصے سے کیا صرف قصہ سننا مقصد ہے؟ نہیں. اس کے بعد اصل یہ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹوں نے جیسی اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کی ہے،
ایسے ہی ہمارے ہر مسلمان کو، مرد اور عورت کو اللہ کے دین کے لیے قربانی پیش کرنی چاہیے، چاہے وہ مال سے ہو، چاہے وہ جان سے ہو، چاہے وہ پیسوں سے ہو، چاہے وہ وقت لگا کر ہو۔ بہرحال اللہ کے ہر حکم میں مدد کرنا، یہی اللہ کے دین کے لیے قربانی ہے۔ مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن میں رہتے تھے، عراق حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت سارہ علیہ السلام سے ہوا۔ دھیان سے سنو، حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو نکاح کرنے کے بعد ایک لمبی مدت تک، یہاں تک کہ بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہوئی۔ اولاد ہونا نہ ہونا، زندگی اور موت کا معاملہ، بیماری اور تندرستی کا معاملہ، بہت سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں۔ بعض مرتبہ انسان پٹک کر بھی مر جائے تو بھی کچھ نہیں ہوتا ہے، اور وہ چاہے تو چلتے پھرتے دے دیتا ہے۔ کس کو کس ٹائم پر اولاد دینا ہے، 1 سال کے بعد، 10 سال کے بعد، 2 سال کے بعد، یہ سب اللہ کے فیصلے کی بات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں بھی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت سارہ علیہ السلام سے جو ان کی پہلی بیوی ہے، کوئی اولاد نہیں ہوئی شروع میں، اور اللہ نے اولاد دی تو دوسری بیوی سے دی، حضرت ہاجرہ سے علیہ السلام۔ بعد میں حضرت سارہ کو بھی اولاد ہوئی جو پہلی بیوی تھی، اور اس سے اسحاق پیدا ہوئے۔ اولاد دی حضرت سارہ کو، مگر بڑھاپے میں دی۔ اصل قصہ یہ ہے مسلمانوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا تو ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا جو مشرک تھا، بتوں کی پوجا کرتا تھا، اور وہ لوگوں کو اسی چیز کی دعوت دیتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے پر آیا، اور یہ بادشاہ، دھیان سے سنو قصہ، زینا کاری میں مشہور تھا۔ آدمی کے پاس اسباب آ جاتے ہیں تو عیاشیاں کرتے ہیں لوگ۔ اب عیاشیوں میں ہر قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا اب حضرات کے سامنے، بادشاہ کو معلوم ہوا کہ حضرت سارہ علیہ السلام بہت خوبصورت ہے، اور واقعتاً بہت خوبصورت ہے، تو اس نے وارنٹ جاری کیا کہ اے ابراہیم، اپنی بیوی کو ہمارے دربار میں بھیج دو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت سارے امتحان بتلائے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی پریکشا کی، اور بڑی سخت پریکشائیں کی، سخت امتحانات لیے۔ آج ہم مسلمان اتنے کمزور ہیں کہ پہلے روزی چلتی تھی، کبھی روزی میں اتار تھا، اب چڑھاؤ تھا، اب اتار آ گیا،
تھوڑی سی روزی میں تکلیف آئی چند مہینوں کے لیے تو لوگ روتے ہو جاتے ہیں کہ مولانا ایسی پریکشا، اتنی سخت پریکشا، بس تھوڑے مہینے روزی میں تنگی دی اللہ نے، ابھی بینک بیلنس ہے، پچھلے زمانے میں جو کمایا تھا اس کا بہت بینک بیلنس، اس کے باوجود ناشکریہ، بس یہ کہ کبھی بھی روزی رکنی نہیں چاہیے۔ تو بھائی روزی کا چڑھاؤ اور اتار کی لگام تو پورا مجمع زور سے بولو کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ ابھی وہ روزی کسی اور کو دینا مقصود ہے کچھ وقت کے لیے، اگر آپ کو ہی دیتے رہیں گے تو دوسروں کو دینا ہے کہ نہیں دینا، اور آپ کو کہاں بھوکا رکھا ہے؟ اتار چڑھاؤ تو آتا ہے۔ ارے ایسا اتار آتا ہے مسلمانوں، میں جب شروع میں تقریر کے میدان میں آیا تھا، آج سے 25 سال پہلے کی بات کرتا ہوں، سورت میں راجستھان کی ایک فیملی ہے، میں نے ان کی لائف دیکھی تھی مسلمانوں، دیندار لوگ، بہت دیندار، پاورفل دیندار، اور فیکٹریاں دیکھی ہو تو عقل کام نہیں کر، پیسوں کے اور روپیے کے بڑے بڑے باکس باندھتے تھے، باکس، اور آج اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں، آپ کو خدا گواہ ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، میں کسی کی برائی نہیں کرتا ہوں، ابھی امتحان لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا بہت سخت امتحان، ایسا امتحان کیسے قرض میں آ گئے مسلمانوں، ساری فیکٹریاں بیچنی پڑی، بنگلے بیچنے پڑے، اور ابھی ایک فلیٹ میں کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں، اور ابھی ایک گئے سوموار کی بات کر رہا ہوں میں، یہ سورت مینارہ مسجد میں علاج کے لیے بیٹھتا ہوں، لوگ دیسی دوائیں اور یہ تعویذات وغیرہ کے لے کے آتے ہیں لوگ میرے پاس، وہ آئے تھے اور رو رہے تھے کہ اگر کوئی مجھے زکوٰۃ بھی دے دے تو میں زکوٰۃ لینے کے لیے تیار۔ امتحان، پریکشا اللہ کی طرف، یہ پچھلے سوموار کی بات کر رہا ہوں، کل ہفتہ ہوگا، میں خود حیران رہ گیا۔ اور دو مجھے لائٹ بل بتایا کہ دو لائٹ بل کرائے کے مکان میں رہتا ہوں، وہ لائٹ بل باقی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، صبر کرو، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پریکشا لے رہے ہیں، انشاءاللہ اچھے حالات اللہ تعالیٰ لائیں گے ضرور، ابھی آپ کا امتحان لے رہے ہیں کہ آپ نے بہت عیش و آرام کیا، اب امتحان لے کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت پر شکر تو ادا کیا، مصیبت پر یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پریکشا کی۔ البتہ دعا تو یہی مانگنا چاہیے ہمیشہ، میری عزیز بہنوں اور ماؤں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، تو ہمارا امتحان نہ لے۔ پرسوں کی بات ہے، میں انکلیشور میں تھا، نگر پالیکا کے بہت بڑی پوسٹ پر بیٹھا ہوا آدمی، سوچو ذرا، یہ پرسوں کی بات کر رہا ہوں، ہم لوگ پیرامن ناکے پر تھے، ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ مولانا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، مگر اولاد سے اتنا پریشان ہوں کہ ابھی میں ٹرین کے ڈبے کے نیچے جا رہا تھا کہ میں جا کے سو جاؤں گا۔ حالات، اللہ تعالیٰ پریکشا لیتے، امتحان لیتے ہیں، دنیا جنت نہیں، اللہ والوں پر اس سے بڑے بڑے امتحان آتے ہیں، مگر وہ کسی کو کہتے نہیں پھرتے، سب سے زیادہ نبیوں پر آتے ہیں، کہ جو نبیوں سے جتنا زیادہ قریب رہتے ہیں اللہ تعالیٰ پریکشا لیتے ہیں۔ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ابھی میرے حالات صبر کے لکھے تو میں صبر میں رہتا ہوں، بس اللہ تعالیٰ میرے شکر کی حالت سے بدل دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی پریکشا، بادشاہ نے کہا اپنی بیوی کو ہمارے محل میں بھیج دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب بادشاہ کی طرف سے وارنٹ ملا تو اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا کہ اللہ یہ تو ظالم بھی ہے اور زانی بھی ہے، زنا کاری کرتا ہے، اور یہ میری خوبصورت پاک دامن عورت کو ایسے آدمی کے حوالے کس طرح کروں؟ تو اب رات کو سوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، اور وحی کے ذریعے بتلایا ابراہیم آپ گھبراؤ نہیں، حضرت سارہ کو بادشاہ کے سامنے بھیج دو، یہ ہماری طرف سے امتحان ہے، حضرت سارہ کا بال بھی باقی ہونے والا نہیں۔
جب وہی آئی خواب کے میں تو حضرت سارہ علیہ السلام کو بھیج دیا بادشاہ کے سامنے. بادشاہ نے ہاتھ لمبا کیا بری نیت سے. حدیث پاک میں ہے اسی وقت ہاتھ شل ہو گیا. ہماری زبان میں کہتے ہیں لقوہ مار گیا. ہاتھ نے کام کرنا ہی بند کر دیا. یہ حضرت سارہ کی کرامت تھی. وہ رونے لگا بادشاہ کہ یہ تو کوئی اللہ والی عورت نظر آ رہی ہے. معافی مانگی حضرت سارہ علیہ السلام سے. حضرت سارہ علیہ السلام نے معاف کر دیا اور کہا اللہ یہ جیسا تھا ویسا کر دے اس کو. تھوڑی دیر میں واپس ٹھیک ہو گیا. یہ قصہ حدیث پاک میں ہے. دوبارہ اس پر شیطان سوار ہوا, دوبارہ ہاتھ لمبا کیا, دوبارہ بھی ہاتھ لقوہ مار گیا. پھر معافی مانگی, پھر ٹھیک ہو گیا. غرض 3 مرتبہ ایسا ہوا اور تینوں مرتبہ میں لقوہ مار گیا. 3 مرتبہ کے بعد بادشاہ ہار گیا کہ میں یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا. واقعی کوئی اللہ والی عورت, چاہے مشرک تھا, مگر سمجھتے ہیں ہمارے اطراف میں بہت سارے مشرک لوگ رہتے ہیں مسلمانوں کے بیچ میں, جو اللہ والے ان کو جانتے ہیں کہ بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں. اب بادشاہ جب ہار گیا تو بادشاہ نے اپنے محل میں سے ایک جوان کنواری لڑکی, جس کو گجراتی میں داسی کہا جاتا ہے, جو اس کے محل میں تھی, وہ بھی انتہائی خوبصورت, یہ حضرت سارہ علیہ السلام کو ہدیہ کر دی کہ تیری کرامت دیکھ کر یہ لڑکی میں تجھے ہدیہ کرتا ہوں. بادشاہ نے کہا حضرت سارہ علیہ السلام کو, جا تجھے یہ ہدیہ کرتا ہوں, اس بچی کو تو اپنی خدمت کے لیے رکھنا اپنے گھر پر. مسلمانوں, یہ لڑکی جب بالغ ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں, وہ تو خدمتگار کے طور پر بادشاہ نے ہدیے میں دی تھی اور دے ہی دی تھی کہ لے جاؤ اس کو. لوگ اپنی بیٹیاں بیٹے دے دیتے ہیں, دستک دیتے نہیں دیتے, اس نے ہدیے میں دے دی. وہ حضرت سارہ علیہ السلام کی کرامت دیکھ کر دی تھی کہ اللہ کی ولی عورت. مسلمانوں, جب حضرت یہ جو لڑکی ہدیے میں آئی اور یہ جب بالغ ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو, دھیان سے سنو, یہ دوسرا امتحان شروع ہو گیا کہ ابراہیم, یہ لڑکی کا نام ہاجرہ ہے, اس ہاجرہ سے آپ نکاح کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منع کیا کہ اللہ میرا بڑھاپا آ گیا, میں چاہے تندرست ہوں, چلتا پھرتا ہوں, مگر میرے بال سفید, واشتعل الراس شیبی, میرے بال سفید ہو گئے. قرآن پاک میں کہ اللہ مجھے شرم آتی ہے اس جوان لڑکی سے شادی کرنے کی. کوئی کیا کہے گا, لوگ غلط باتیں کریں گے, نبی پر داغ لگانے کی کوشش کریں گے, نبوت پر. اللہ نے فرمایا میں ساری کائنات کا, بولو بھائی کون ہوں, مالک ہوں. یہ بچی کے جو ماں باپ ہیں وہ اس کے ماں باپ ہیں, مگر میں اس بچی کا مالک اور خالق ہوں. ساری دنیا کو پیدا کرنے والا میں ہوں, حکم میرا نافذ ہوگا. کوئی کیا کہتا ہے ابراہیم, یہ آپ کو نہیں دیکھنا ہے, حکم کس کا ہے یہ آپ کو دیکھنا ہے. ابراہیم آپ کو خبر نہیں کہ اس بچی کے ساتھ نکاح کرانے میں ہمارا کیا کیا پروگرام ہے. ابراہیم آپ کو کیا خبر ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم. منع کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام, مگر کرنا پڑا. جیسے قرآن پاک میں قصہ ہے, یہ بھی یاد رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح حضرت زینب بنت جہش سے اللہ نے کروایا تھا.
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے نکاح میں آئی تھی پہلے، اور حضرت زید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے. حضور نے ان کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا. پھر آپ نے کہا تھا کہ میری پھوپھیزاد بہن ہے زینب، اے زید آپ ان سے نکاح کر لو. دونوں کو دکھلایا گیا، ایک دوسرے کو پسند آ گیا، نکاح ہو گیا، مگر دونوں میں بنی نہیں. مطلب مزاج میں جوڑ نہیں کھایا. وہاں جب ایسا ہوتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ مسئلے کو لے جاتے تھے کہ قرآن حدیث کے مطابق اس کا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ طلاق دینے کے لیے تیار تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روک رہے تھے کہ زید طلاق مت دو میری پھوپھیزاد بہن کو. اور ادھر اللہ نے آسمانوں سے حکم دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ زید کو طلاق دینے سے مت روکو. زید طلاق دیں گے پھر یہ عدت گزارے گی، اور ہمارے پروگرام میں لکھا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ زینب آپ کے نکاح میں آنے والی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کر رہے تھے، اور حضور اس لیے منع کر رہے تھے کہ لوگ برائیاں کریں گے کہ بھائی منہ بولا بیٹا بنایا تھا حضرت زید کو، ان کی بیوی سے شادی کر لی، کوئی اپنے بیٹے ہی کی بیوی سے شادی کر لی، لوگ ایسی باتیں اڑائیں گے. حالانکہ سگا بیٹا نہیں تھا، سگے بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے. بھائی زور سے بولو، کس کی بیوی سے نکاح حرام ہے؟ سگا بیٹے کی. یہ تو منہ بولا بیٹا تھا، ایسے بنایا تھا آپ نے، دستک لیا تھا. اس کی بیوی سے نکاح جائز ہے اگر وہ طلاق دے دے یا مر جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے راضی نہیں تھے، مگر اللہ کے حکم پر بعد میں کرنا پڑا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم یہ بادشاہ نے جو حضرت سارہ کو لڑکی ہدیے میں کی ہے، اب یہ عمر لائق ہو گئی، ہمارے پروگرام میں لکھا ہے کہ آپ ان سے نکاح کرو اور ان سے ایک بیٹا پیدا ہوگا اسماعیل، اور ان کی اولاد میں سارے نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معلوم نہیں تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اسماعیل پیدا ہوں گے، اور اسماعیل کی اولاد میں سارے نبیوں کے، بولو بھائی، سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. یہ اللہ کا پروگرام تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرانے میں ایک بچہ پیدا ہوگا حضرت اسماعیل، اور ان کی اولاد میں سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے مسلمانوں انا من ولد اسماعیل، میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں پیدا ہوا. تو یہ دوسرا امتحان، دوسری پریکشا. ابراہیم علیہ السلام تو شادی کے لیے تیار نہیں تھے، مگر اللہ کے حکم پر کرنا پڑا. اور پہلے ہی سال اللہ نے حضرت ہاجرہ سے بیٹا دیا. پورا مجمع زور سے بولو، اس بیٹے کا نام کیا رکھا گیا؟ اسماعیل. یہ حضرت ہاجرہ سے پیدا ہوئے. ابھی تک پہلی بیوی کو کوئی اولاد نہیں حضرت سارہ کو. حضرت سارہ کو بعد میں اولاد ہوئی، ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اب یہ دونوں شوکن بن گئی، حضرت سارہ اور بولتے جا بھائی حضرت ہاجرہ. اب یہ دونوں ساتھ رہنے لگی، اور دونوں میں کوئی ڈسٹربنس نہ آئے، ایک دوسرے کا دل اچاٹ نہ ہو. اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے ایک نیا پروگرام بتلا دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بتلایا گیا. یہ تیسرا امتحان. دو امتحان ہو گئے. حضرت سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس بھیجا. دوسرا امتحان حضرت ہاجرہ سے نکاح. یہ تیسرا امتحان
کہ اپنی بیوی جو نمبر 2 والی ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کو لے کر اور اسماعیل کو لے کر عراق چھوڑ دو اور مکہ مکرمہ کی لقدق وادی پر پہنچ جاؤ اور چند کھجوریں اور پانی کا مشک چمڑے کا بھر کر لے جاؤ۔ یہ حضرات پیدل نکلے۔ مسلمانوں، مہینوں کا سفر ہوتا تھا اس زمانے میں، اور اسی حالت میں مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ پہنچانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو زبان سے کہہ نہیں سکے کہ میں تجھے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وہاں کوئی انسانی آبادی نہیں رہتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے زمانے کے بعد ان کا بیٹا حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، یہ حضرات مکے میں رہتے تھے، لوگ رہتے تھے، مگر مرور زمانے کے بعد بستیاں خالی ہو جاتی تھی۔ وہ تو پہاڑی علاقہ تھا۔ ابھی دیکھو حرم شریف کے چاروں طرف اوپر مکان دیکھو، پہاڑ پہاڑ، چاروں طرف پہاڑ۔ جدہ سے دیکھو سب پہاڑوں پر ہی مکان نظر آئیں گے۔ وہ کوئی کھیتی باڑی کا علاقہ نہیں تھا، پتھریلا علاقہ۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، قرآن خود کہہ رہا ہے وہ کھیتی کے لائق جگہ نہیں تھی، وہ تو پتھریلا علاقہ تھا۔ اب یہ تیسرا امتحان شروع ہوا کہ جاؤ ان کو چھوڑ دو۔ اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام ڈرنے لگے کہ یا اللہ وہاں شیر ببر رہتے ہیں، چیتے، بھیڑیے، شیر، یہ ان کو کھا جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم بھول گئے، حضرت سارہ کے وقت تم ڈر رہے تھے کہ بادشاہ ہاتھ لگائے گا، مگر ہم نے ہاتھ بھی لگنے نہیں دیا ہے۔ تو جو وہاں حفاظت کر سکتا ہے سارہ کی، کیا وہ حضرت ہاجرہ کی حفاظت نہیں کر سکتا اللہ اپنے گھر کے پاس؟ اور یہ تو ایسی جگہ چھوڑنا جہاں ہمیشہ اللہ کا گھر، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے مکہ معظمہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر رہا ہے، مگر زمانہ گزرنے کے بعد مٹیاں اڑتے اڑتے وہ کعبۃ اللہ دب گیا تھا۔ حضرت ہاجرہ کو جب چھوڑنے کو تیار ہوئے تو دیکھا چپ چاپ نکل پڑے۔ حضرت ہاجرہ پیچھے دوڑی کہ دودھ پیتا بچہ اور صرف چند کھجور اور پانی، کھانے پینے کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی مکان نہیں، اور یہاں جنگل میں چھوڑ کر ہمیں کہاں جا رہا ہے؟ پیچھے دوڑ کر پیچھے سے کپڑے کا دامن پکڑ لیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ کیا آپ ہمیں ایسے لقودک بنجر میدان میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کچھ بول نہیں پائے اور آنکھوں سے آنسو نکل گئے بیوی اور بچے کی محبت میں کہ جب اللہ کا حکم ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، تو بیوی حضرت ہاجرہ سمجھ گئی فَإِذَنْ حُکْمُ اللَّهِ، کیا یہ اللہ کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم ہے کا نام، جی ہاں اللہ کا حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ کا ایمان دیکھو مسلمانوں، میری عزیز بہنوں اور ماؤں، ایسا ایمان ہونا چاہیے۔ وہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا جواب تھا واللہ فَإِذَنْ لَا يُضِيعُنَا، اللہ کی قسم اگر اللہ ہی کا حکم ہے تو اس بنجر میدان میں بھی وہ اللہ ہم دونوں ماں بیٹوں کو ضائع اور برباد نہیں کرے گا۔ یہ حضرت ہاجرہ کا جواب تھا۔ یہ کون عورت تھی؟ یہ پاک دامن عورت تھی، یہ پردہ نشین خاتونیں تھی جنہوں نے اپنی زندگی بھر اپنے دامن کو داغدار نہیں ہونے دیا، کبھی ان کے خیالات میں خرابی نہیں آئی۔ آج ہماری ماں بہنیں خیالات تو خراب ہو ہی گئے ٹیلی ویژن والوں کے پاس بیٹھ کر،
ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام دیکھ کر گھر گھر خیالات خراب ہو گئے ماں بہنوں کے. مرد کے تو بنے ہی تھے باہر رہ کر، ماں بہنوں کے گھروں میں ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام دیکھ کر خیالات خراب ہو گئے. پاک دامنی اس کو کہا جاتا ہے. صرف ماں اور بیٹے یہاں رہ رہے ہیں مکے میں. اللہ کا گھر بیچ میں ہے، پہاڑیوں کے بیچ میں، مٹی میں دبا ہوا ہے. اب حضرت ہاجرہ اور اسماعیل دونوں ماں بیٹے مکے میں رہ رہے ہیں. یہاں جنگل میں شیر، چیتا، بھیڑیا، کیسے کیسے جانور رہتے تھے. آپ حضرات جنگل کے حالات معلوم ہے. پھاڑ کھانے والے جانور، کوئی بستی نہیں، کوئی مکان نہیں، وہاں کھیتی نہیں، کوئی آبادی نہیں. اور اللہ نے یہ تیسری پریکشا کی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحان لیے ان کے رب نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے. پریکشا لی، اللہ نے کسوٹی کی، صبر کیا، اور اللہ نے صبر میں ہر جگہ کامیاب کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر چلے گئے اپنے وطن عراق حضرت سارہ علیہ السلام کے پاس. حضرت ہاجرہ اور اسماعیل یہاں اکیلے رہ رہے ہیں اللہ کے بھروسے پر. یقین جمع ہوا ہے کہ جب اللہ کا حکم ہے تو وہ ہم کو ضائع برباد نہیں کرے گا. کوئی جانور ہم کو کھا نہیں سکتا ہے. کھجوروں سے کام چل رہا ہے، صبح شام کھجوریں کھا رہے ہیں. ضرورت پڑی تو پانی پیے، مگر پانی کتنا چلے گا. وہ چمڑے کا مشق ہوتا تھا، چمڑے کا مشق. ہم لوگ گجراتی جب پڑھتے تھے اسکول میں، ایس ایس سی میں آئے تب تو ایسی اسکول نہیں تھی. گجراتی شالہ جو ہماری پراتھمک شالہ تھی، یہ جو سریگت صاحب اکثر بیان میں آتے ہیں کھولوڑ سے، یہ میرے ایس ایس سی کے استاد ہیں. میں نے ہندی اور انگلش ان سے پڑھا ہے. جو ابھی ریٹائرڈ ہو گئے غلام بھائی سریگت یہاں کھولوڑ میں نے ایس ایس سی میں ان سے ہندی اور انگلش پڑھا ہے، اس لیے میں ان کی عزت کرتا ہوں. میرے استاد ہیں وہ. اور جب ہم لوگ پراتھمک شالہ میں تھے تو اس زمانے میں ماسٹر لوگ ہمارے پاس پانی کھینچوائے. ماسٹر لوگ بھی عجیب عجیب کام کرواتے. پڑھائی کے زمانے میں جب یاد آ جاتا تھا تو اسکول کے ساتھ بڑی کھیتی تھی، تو اس کا پانی چمڑے کے مشق کے پاس ہمارے پاس کھینچواتے تھے. ہم 25 لڑکے وہ رسی کھینچتے تھے کنویں میں سے، اور پھر وہ مشق پانی کا بڑا چمڑے کا مشق ہوتا تھا، اس کو ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے کھیت میں انڈیل دیتے تھے تو پانی پہنچ جاتا تھا. تو وہ پانی کا مشق تھا، اور کتنے دن چلتا. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام پانی کی تلاش میں، یہاں 2 اونچی پہاڑیاں تھیں جس کو صفا و مروہ کہتا ہے. آمین کہو گے دل سے؟ اللہ ہم سب کو وہاں پہنچا دے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. آج اللہ نے اس کو اسلام کے شاعر میں بنا دیا. کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، چاہے دنیا کا بادشاہ ہو، اس کو اگر وہ حج اور عمرے میں صحیح نہ کرے، صفا اور مروہ پر نہ دوڑے، تو اس کی حج اور عمرہ بھی قبول نہ ہو. آج ہماری ماں بہنوں کو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے اسلام میں ایک عورت کو کتنا عزت کا مقام دیا ہے کہ اس کی ایک سنت جو پانی کی تلاش کے لیے وہ صفا اور مروہ پر 7 چکر دوڑی تھی، آج بڑے بڑے مردوں کو، بادشاہوں کو بھی اللہ وہاں دوڑا رہا ہے کہ اس عورت کی سنت کو زندہ کرو جو حضرت ہاجرہ کے نام سے یہاں پانی کی تلاش میں دوڑی تھی. صفا سے مروہ، مروہ سے صفا،
ایسے اس نے 7 چکر لگائے اور ہر چکر پر پہاڑی پر کھڑی ہو کر چاروں طرف نگاہ ڈالتی تھی کہ کہیں کوئی پرندہ نظر آئے یا پانی نظر آئے تو مجھے نشانی مل جائے کہ پرندہ اڑ رہا ہے، بیٹھا ہے، چلو یہاں پانی ہوگا، میں وہاں جا کر پانی بھر کے آؤں۔ اونچی جگہ سے دیکھنے گئی اور حضرت اسماعیل کو کہاں چھوڑا تھا؟ صفا مروہ کے بالکل سامنے ایک اور چھوٹی سی پہاڑی تھی، وہ صفا مروہ سے چھوٹی تھی۔ وہاں ایک جھاڑ تھا، جھاڑ، اس جھاڑ کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلایا تھا، اور بیچ میں کعبہ تھا۔ ادھر صفا مروہ، بیچ میں کعبہ، اور کعبہ کو چھوڑ کر سامنے والی سائڈ پر ایک جھاڑ کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلایا۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں لکھا ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ من گھڑت قصہ نہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کعبہ کے پاس نہیں سلایا تھا، ایک جھاڑ کے پاس سلایا تھا۔ اب جب 7 چکر لگائے، اب دیکھنے جا رہی ہے کہ کہیں میرے بیٹے کی جان تو، بولو بھائی، نکل نہیں گئی، میرا بیٹا پیاسا ہے، میری چھاتی میں دودھ نہیں اس لیے کہ کھجور ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا۔ دھیان سے سنو، یہاں سے لوگ گڑبڑ کرتے ہیں قصہ سنانے میں جو سنا رہا ہوں بالکل صحیح قصہ سنا رہا ہوں۔ یہ بچے کو دیکھنے جا رہی ہے، صفا مروہ کے 7 چکر لگا کر سامنے جھاڑ کے نیچے جہاں اپنا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو سلایا ہے، بیچ میں، دوبارہ زور سے بولو کیا ہے؟ کعبہ۔ بھائی زور سے بولو نا، بیچ میں کیا ہے؟ کعبہ۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، کعبۃ اللہ کے پاس اللہ کے فرشتے کو۔ یہ سچا قصہ ہے جو سنا رہا ہوں، غلط باتوں کو نکالو۔ حضرت اسماعیل کو تو دور سلایا ہے، کعبۃ اللہ کے پاس ابھی پہنچی ہے، حضرت اسماعیل تو دور ہیں بھی، اور یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے پر مارا یا اپنا قدم مبارک مارا حضرت جبریل علیہ السلام نے، اور زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ یہ صحیح قصہ ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جن کا درجہ قرآن مجید کے بعد جن کی کتاب کا درجہ بخاری کا سب سے بڑا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے مبارک قدم سے زمزم نکلا۔ اسماعیل کو تو بہت دور سلایا۔ لوگوں کی، عالم بھی انسان ہے، علماء کرام بھی انسان ہے، غلطی ہوتی ہے۔ اصل میں بھول یہ ہو گئی کہ وہ یہ سمجھے کہ حضرت اسماعیل کو کعبے کے پاس سلایا تھا، یہ بات بالکل غلط۔ حضرت اسماعیل کو تو ایک جھاڑ کے نیچے سلایا تھا، کعبہ سے دور۔ پانی یہاں نکلا کعبۃ اللہ کے پاس، اور آج بھی دیکھو کعبۃ اللہ کے جاؤ، دروازے کے نیچے اترو کو زمزم ہے، بالکل سامنے ہی زمزم۔ وہ تو دور ہے، حضرت اسماعیل تو بہت دور ہے، ایک پہاڑی کے پاس جھاڑ کے نیچے، وہاں کا زمزم نکلا۔ زمزم تو کعبہ کے پاس نکلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت اسماعیل کے قدم سے نکلا ہے، بات بالکل جھوٹی ہے، بالکل جھوٹی، کسی حدیث میں بھی، کمزور حدیث میں بھی نہیں ہے۔ لوگوں سے بیان کرنے میں غلطی ہوتی ہے۔ ہاں، پانی پیا خود نے حضرت حاجرہ نے، اور وہ جو مشق خالی تھا اس کو پانی سے، بولو بھائی، بھرا، اور پھر وہ پانی لے کر اپنے بیٹے اسماعیل کے پاس گئی۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ اسماعیل پاؤں رگڑ رہے تھے وہاں جھاڑ کے نیچے، وہ پیاس کے مارے، وہ بات صحیح ہے، مگر وہ رگڑ کو زمزم سے جوڑ دیا لوگوں نے، یہ غلطی کر لی۔ اللہ کرے آپ میری بات سمجھو بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، زمزم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم سے نہیں نکلا ہے، زمزم جبریل کے فرشتے سے نکلا ہے، اور اس میں عزت زیادہ ہے۔ حضرت حاجرہ کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے اور حضرت اسماعیل کی بھی عزت بڑھ جاتی ہے کہ دونوں ماں بیٹے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے پورا مجمع، بولو بے شک، حضرت جبریل کو اللہ نے آسمانوں سے اتارا۔ بھائی بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عزت بڑھ جاتی۔ وہ قصہ کسی حدیث میں ہے ہی نہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے قدم مبارک سے پانی نکلنے والی بات بالکل جھوٹی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہے ہیں کہ حضرت جبریل نے قدم مبارک مارا یا پر مارا اپنا، بس پانی نکل آیا، کہ حضرت ہاجرہ نے پیا، مشک بھرا، اور پھر وہ پانی لے کر حضرت اسماعیل کے پاس پہنچے۔ ایک بات تو صحیح میں نے آپ کو یہ پہنچا دی، لہذا اب کوئی بھی پوچھے تو یوں کہنا ہے بخاری شریف میں لکھا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، کسی عالم کے بیان کو دھیان مت دو، حضور بیان کر رہے کہ جبریل کے پر مارنے سے، بولو بھائی سب مل کر زور سے، کیا نکلا؟ دوبارہ بولو زور سے، کیا نکلا؟ پانی زمزم نکلا۔ حضرت فرشتے جبریل علیہ السلام فرشتے کے ذریعے سے پانی نکلا، اور اس میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کی عزت بڑھ جاتی ہے کہ ان دونوں ماں بیٹوں کے لیے اللہ نے جبریل کو آسمانوں سے بھیجا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ تیسرا امتحان ہو گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام تو چلے گئے عراق اپنے بیوی پہلی حضرت سارہ کے پاس، اللہ کا حکم تھا۔ اب دھیان سے سنو، یہ ماں اور بیٹے زندگی گزارنے لگے۔ جب پانی نکلا نا تو جو تجارت کے اور بزنس کے قافلے چلتے تھے، ابھی ٹرکیں چل رہی، دیکھو ہائی وے پر کھڑے ہیں آپ لوگ آمبولی چوکڑی پر، ابھی یہ قافلے جاتے ہیں نا، یہ ٹرکیں جو ہے نا یہ تجارت کے قافلے ہیں۔ بولو نے بھائی بزنس کے کیا ہے؟ اس زمانے میں اونٹ گاڑیاں چلتی تھی ایک ملک سے دوسرے ملک، تو جو لوگ پانی جہاں ملتا تھا وہیں پڑاؤ ڈالتے تھے، تو پہلے لوگ ٹھہرتے نہیں تھے۔ اب دیکھا کہ یہاں مکے میں کعبہ کے پاس پانی نکل آیا ہے تو یہاں قافلے رکنے لگے۔ جو ملک شام اور سیریا جاتے تھے تجارت اور بزنس کی غرض سے، وہ اونٹ گاڑیاں رکنے لگی، اور دیکھا انہوں نے کہ تو پہاڑی علاقہ ہے، اب تو بڑا خوبصورت منظر ہونے لگا، دھیمے دھیمے لوگ آباد ہونے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ اب دوسرے لوگ بھی جھونپڑیاں بنا کر رہنے لگے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال یہاں ماں اور بیٹے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے مکہ مکرمہ۔ اب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تھے، کام کرنے لگے۔ بخاری شریف میں ہے، مجھے جھوٹ بولنے کی کوئی عادت ہے کیا؟ مجھے اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا ہے۔ قربانی کا قصہ بھی بڑی عمر میں پیش آیا ہے۔ یہ جو 5 6 7 والی بات لوگ کہہ رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ آپ دیکھو حدیث میں، دیکھو آپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب مکہ مکرمہ بار بار آتے تھے، اب کی بار جب آیا قربانی کا قصہ پیش آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی یہ بالغ ہو گئے تھے، آئے اور شادی تک ہو گئی تھی، شادی ہو گئی، بخاری شریف میں لکھا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں۔ آئے، سلام کیا، گھر میں آواز دی، اندر سے ایک جوان لڑکی نکلی، پوچھا یہ کس کا گھر ہے؟ کہا یہ اسماعیل کا ہے۔ اب بڑے ہو گئے، کام کر، تو ان کی وہ جوان لڑکی جو تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی تھی۔ بھائی ذرا زور سے بولو نا تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں۔ کس کی بیوی تھی؟ اسماعیل السلام کا نکاح ہو گیا۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں اسماعیل کی بیوی ہوں۔ کہا اچھا، کہا اسماعیل کہاں ہے؟ پوچھا، حدیث بخاری میں۔ کہا وہ لکڑی کاٹنے گئے۔ کہا آئے تو سلام کہنا، اور کہنا ایک بڈھے آدمی آئے تھے، سلام کہہ کر گئے، اور یوں کہہ کر گئے کہ تیرے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا، تیرے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ دیکھو کتنا عقلمند لوگ تھے۔ آج تو لوگ لڑائیاں کرانے کے لیے سامنے منہ پر ہی کہتے تھے، ساسو سسرا بھی ایسے، نہ جوائی نے چھوکری بھی ایسے، لوگ لڑائیاں ہی ڈھونڈتے ہیں کہ کس طرح لڑائی ہو جائے، زبان کی حفاظت ہی نہیں کرتے۔
آج کے ساس سسرے کیا کہتے ہیں کہ تو باہرینو થઈ ગયો છે હવે સીધા જ એટેક تو ہمارو નથી રહ્યો હવે حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں دیکھو کتنی پیاری زبان اختیار کی بیوی ہے نا نیک نہیں تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اب وہاں قافلے آتے تھے رہتے تھے ہو گئے ان سے نکاح کر دیا اس زمانے میں غیر مسلموں سے بھی نکاح جائز تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع زمانے میں مسلمانوں کا نکاح غیر مسلموں کے ساتھ جائز تھا حضور کے زمانے میں بھی بعد میں اللہ نے حرام کر دیا باقی شروع اسلام میں مسلمان کی شادی بولو بھائی غیر مسلم سے جائز تھی شروع اسلام میں وہ تو بعد میں اللہ نے حرام کر دی بعد میں اللہ کا حکم آیا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ اے مسلمان لڑکوں نوجوانوں کسی غیر مسلم مشرک عورت سے نکاح نہ کرو چاہے وہ کتنی ہی خوبصورت ہو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اور مسلمان لڑکیوں سے کہا مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو چاہے وہ کتنے ہی خوبصورت ہو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایمان چھوڑنے کا حکم نہیں ایمان اوپر رہے گا باقی سارے دوسرے مذاہب نیچے رہیں گے اسلام سچا مذہب ہے اور جو ایمان چھوڑے گا چاہے مسلم لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالیں گے جو ایمان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں ایسی شادیاں کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم میں جھونکتے ہیں ان کا ایمان کمزور ہے ان کے ماں باپ کا ایمان کمزور ہے چلو ٹھیک ہے انسان کالج میں ہے بازاروں میں ہے ساتھ جاب کرتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے مگر تمہارا ایمان کیسے کہ تم ایمان چھوڑ دو تمہارے تو اس غلطی کرنے کے بعد سامنے والے کو ایمان میں داخل کر دینا چاہیے تو اللہ تمہارے ہاتھ سے ایک نیکی کروا لے گا اور وہ آدمی بھی جنت میں چلا جائے میں ابھی رمضان میں انگلینڈ میں تھا تو میں جس مکان میں لیسٹر میں ٹھہرا تھا وہاں ایک مسلمان موروکن عورت تھی موروکو کے رہنے والے اتنا مضبوط ایمان تھے کہ وہ ساتھ کام کرتے تھے کوئی گورے کے ساتھ آپس میں محبت ہو گئی مگر وہ ایمان کتنی مضبوط تھی مسلمانوں وہ آدمی اتنا پکا مسلمان ہو گیا بالکل ینگ آدمی ہے گورا ایسا پکا مسلمان بن گیا کہ انگلینڈ جیسی سرزمین میں امام اور مؤذن سے پہلے وہ 5 وقت میں پہلے نماز میں پہنچتا ہے اللہ کو گواہ رکھ کے کہتا ہوں میں آپ کو اس کا نام ایمان ہے یہ کون سا ایمان ہے کہ کلمہ پڑھتے ہو اور جہاں کسی سے پیار ہو گیا تو غیر مسلم بن جاتے ہو ایمان چھوڑ دیتے ہو یہ سب ٹیلی ویژنوں پر بیٹھنے کا برا انجام ہے میں یہ عرض کر رہا تھا آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کی پہلی بیوی یاد رکھو پاک دامن اور نیک عورت نہیں تھی عورت میں نیکی نہ ہو تو اس گھر میں بے برکتی آتی ان کے اس سے آنے والی اولادوں پر بھی برا اثر پڑتا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں دیکھو عورت سے شادی کرنے میں 3 دنیا کی ہے اور نمبر 4 دین ہے دین ایسی چیز ہے کہ ہر حالت میں عورت سے الگ نہیں ہو سکتی خوبصورتی عورت میں ایسی چیز ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چہرے پر دانے ڈال دے کھیل پیدا کر دے چہرے پر چہرے ہی خراب کر دے تو ساری خوبصورتی بیکار مالداری ایسی چیز ہے ابھی میں نے شروع میں قصہ سنایا اللہ تعالیٰ مال لیتے دیر بھی نہیں لگتی بولو نا بھائی ہے کہ نہیں اور خاندانیت ایسی چیز ہے ایسا گناہ کر لے کہ پورے خاندان پر داغ آ جائے تو یہ تینوں چیزیں ختم ہو سکتی ہے مگر نمبر 4 والی چیز جو عورت میں خاص دیکھنی ہے دینداری وہ کبھی عورت سے چھوٹ نہیں سکتی مالدار ہو تب بھی دین باقی رہے گا عورت میں عورت غریب ہو تب بھی دین باقی رہے گا خوبصورت ہو عورت تو بھی دین باقی رہے گا اور کالی کلوٹی ہو تب بھی بولو زور سے دین باقی رہے گا دین ہر حال میں اس کے ساتھ رہے گا خوبصورتی فنا ہونے والی چیز ہے پیسہ ختم ہونے والی چیز ہے میں یہ عرض کر رہا تھا حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اللہ نے بڑے بڑے عجیب و غریب امتحان لیے اس میں بھی کامیاب ہو گئے
اب اسماعیل علیہ السلام آئے، کام پر سے لکڑیاں کاٹنے گئے تھے، سلام کلام کیا گھر میں آ کر، بیوی نے کہا، گھر کے حالات پوچھے، بیوی نے کہا کہ ایک آج بڈھے آدمی آئے تھے، آپ کو سلام کہہ کر گئے ہیں اور یوں کہہ کر گئے ہیں کہ تیرے گھر کی چوکھٹ کو بدل دینا۔ مطلب کیا تھا بھائی بولو؟ تیری بیوی کو طلاق دے دینا، کیونکہ تیری یہ عورت نیک نہیں ہے۔ وہ نبی تھے اللہ کے، اللہ نے ان کو بتلایا ہوگا۔ دوسری بار دوسرے سال آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو بیوی حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا، پڑوس میں ہی رہتے تھے، بیٹا اسماعیل ادھر تھے، ماں ادھر رہتی تھی، پر ساتھ ساتھ ہی تھے مکان۔ دوسرے سال آئے تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہی پہاڑی کے پاس ان کو دفن کر دیا تھا۔ آ کر دیکھا تو حضرت ہاجرہ کا انتقال ہو گیا تھا، اور یہ حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تھے۔ واپس اسی جھونپڑی میں آواز دی، سلام کلام کیا، اب دوسری جوان لڑکی باہر نکلی اسی گھر میں سے، پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا میں حضرت اسماعیل کی بیوی ہوں۔ کہا اسماعیل کہاں گئے؟ وہی ٹائم، کہا لکڑی کاٹنے گئے۔ کہا آئے تو سلام کہنا، اور کہنا ایک بڈھے آدمی آئے تھے، سلام کہہ کر گئے، اور یہ کہہ کر گئے کہ یہ چوکھٹ جو گھر کی چوکھٹ ہے اس کو بدلنا مت، اس چوکھٹ کو رہنے دینا۔ اسماعیل علیہ السلام لکڑی کاٹ کر شام کو آئے، سلام کلام ہوا، گھر کے حالات پوچھے تو کہا کہ بڈھے آدمی آئے تھے، سلام کہہ کر گئے، یہ دوسرے سال کا قصہ، اور یوں کہہ کر گئے کہ تیرے یہ گھر کی چوکھٹ کو قائم رکھنا۔ مطلب تھا یہ تیری عورت نیک ہے، اس سے آنے والی نسلیں نیک پیدا ہوں گی، گھروں میں روزی میں برکتیں آئیں گی۔ تو پہلی والی کو طلاق دے دی تھی، پیار محبت سے اس کو ہٹا دیا تھا، اور کتنے پیارے الفاظ میں کہہ کر گئے تھے کہ اس چوکھٹ کو بدل دینا۔ میں ہمارے زمانے کے لوگ کیا کہتے ہیں، ہم کے پہلی تایا والی نے کاڑی مک تو ہم گئے ایج نہ ہو سچے، ہم کے ایج نہ ہو سچے۔ زبان کتنی خراب ہے، زبان کی حفاظت یہ بھی اللہ کے حکموں میں ہے۔ میں یہ آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ہو گیا ہے، مسلمانوں، پھر قربانی کا قصہ پیش آیا ہے۔ ذرا سوچو، اللہ نے عقل دی آپ کو، سوچو ذرا، 5 برس کا بچہ، 7 برس کا بچہ اتنی لمبی بات کرے گا؟ اتنی عقل والی بات جو قرآن میں لکھی ہے، وہ بات باپ کو جب نیچے سلایا قربانی کے لیے تو ایسا بولے گا، ستجنونی ان شاء یا ابت افعل ما تؤمر۔ اتنی لمبی بات بچہ بولے گا؟ اے میرے ابا جان، آپ وہ کام کر دیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے پاؤ گے۔ مسلمانوں، یہ بات تو کوئی جوان بچہ ہی بول سکتا ہے، اور بچپن میں سوچو، عقل سے سوچو، بچپن میں اللہ تعالیٰ کوئی امتحان لیں گے نابالغ بچے کے؟ بچے کی موت آ جائے تو ماں باپ، آج دیکھو گورکھپور میں 63 بچے مر گئے، آپ نے اخباروں میں پڑھا ہو، لوگوں کے دلوں پر کیسی گزرتی ہوگی، سوچو آپ، ماں باپ کے لیے اور ماں کے لیے کیسی گزرتی ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیوں کی موت۔ تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی چھوٹے بچے کا اس طرح امتحان نہیں لے سکتے۔ قربانی تو جوان بیٹوں کی لیتا ہے، زور سے بولو بھائی، کیسے بیٹوں کی لیتا ہے؟ جوان بیٹوں کی۔ شہید ہونے والے جوانی میں ہوتے ہیں، شہید و امر رہو۔ جو محقق علماء تحقیق کرنے والے وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا بچہ ایسا نہیں بول سکتا ہے، اور قرآن کہتا فلما بلغ معه السعي، جب وہ کوشش کرنے پر، سعی کا معنی روزی کمانے کے لائق ہو گئے۔ بخاری میں لکھا ہے تفصیل کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں کہ شادی ہو چکی تھی، اب اتنا، اس زمانے میں 14-15 سال میں بھی شادی ہو جاتی تھی،
مگر ہوا قصہ قربانی کا بالغ ہونے کے بعد، بچپنے کا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ چوتھا امتحان لیا. خواب میں بتلایا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، تیار ہو گئے، بہت کوشش کی چھری چلانے کی، بیٹا بھی تیار، مگر چھری چلی نہیں، اللہ کا حکم نہیں تھا. اور اس کی جگہ اللہ نے جنت میں سے ایک دمبا بھیجا اور اس کو کاٹنے کا حکم دیا اللہ نے، کہ جس مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہو اس پر قربانی واجب. بڑا جانور ہو تو 7 حصے اور چھوٹا جانور ہو تو 1 حصہ، اور اس کے گوشت میں 3 حصے کرنے کا حکم ہے. چاہے 10 بکرے کاٹو کہ 15 بکرے کاٹو کہ 5 بکرے کاٹو، ہر بکرے میں سے 3 حصے کرنے کے. ایک خود کھاؤ، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا، اور اسی دوسرے حصے میں دوست احباب کا، جان پہچان والوں کا. رشتہ داروں میں ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی سب والے آ گئے، اور اس میں سسرالی رشتہ دار بھی آ گئے. اور تیسرا حصہ الگ سے رکھا غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا، جو بیچارے سال بھر اتنا مہنگا گوشت نہیں کھا سکتے. اللہ نے ہماری مہمانی میں ان کو شامل کر لیا کہ یہ گوشت ان کو کھلاؤ. تو مسلمانوں، یہ حج کا حکم حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. کتنی زبردست قربانیاں پیش کی اس زمانے میں. مسلمانوں سوچو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی 4000 برس پہلے، یعنی آج دیکھنے جاؤ تو 5500 برس تقریباً ہو گئے. اتنا لمبا زمانہ، اس زمانے میں قربانیاں پیش کرنا اللہ کے دین کے لیے بہت بڑی بات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک آخری امتحان لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، بیٹے کو ذبح کرنے کا اللہ کی راہ میں. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، کہ بیٹے میں تجھے اللہ کی راہ میں ذبح کرتے تھے، تیری کیا رائے ہے؟ سوچو ذرا، 5 سال کا بچے میں کیا عقل ہوگی کہ یہ پوچھا جائے گا. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ وہ کر لیجئے جس کا اللہ نے آپ کو حکم دیا. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ گے. بھائی زور سے بولو نا، یہ بچہ بولے گا ایسی بات؟ بڑا آدمی بولے. اور آگے قرآن کہہ رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگر بچہ ہوتا نا تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے. بچہ کبھی تیار ہوگا؟ اس لیے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر چھوٹے ہوتے تو مسلمانوں ڈر کے مارے ان سے کہتے بھی نہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے دونوں باپ بیٹے بالکل تیار ہو گئے. معلوم ہوا کہ حضرت اسماعیل کی عمر بڑی ہو گئی. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹے تیار ہو گئے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل ان کو سلایا. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آسمانوں سے آواز دی ابراہیم علیہ السلام، قد صدقت الرؤیا، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے بتلایا. کوئی باپ اپنے بیٹے پر چھری نہیں چلا سکتا مگر آپ نے چھری چلا کر دکھائے. مگر ہم نے چھری کو حکم دیا تھا کہ تجھے کاٹنے کا حکم نہیں چلی تو نہیں چلی. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیک کام کرنے والوں کو بدلا دیتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کیا عزت عطا فرمائی کہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سارے نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا. اس لیے صحابہ پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ قربانی کیا چیز ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے والد
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے کہ جس کے ایک ایک بال پر ایک ایک نیکی کا ثواب ہے. اور دونوں کا موسم ایک ہی، حج کا موسم، قربانی کا موسم اللہ نے ایک ہی رکھا. اس لیے حاجیوں کو حکم ہے کہ اپنی قربانی وہیں کرو، زیادہ ثواب ہے. جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ اللہ کے گھر پہنچ سکے، اللہ کے گھر پہنچ جائے اور اللہ کے گھر پہنچ کر اللہ کے گھر کا طواف کرے، صفا مروہ کی سعی کر لے، مینا، عرفات اور مزدلفہ پہنچ جائے، شیطانوں کو کنکر مارے احرام کی حالت میں. اور جب 5 دن اب کے حج کے پورے کر لیں، اب وہ حاجی ہو گیا. اب اسے حکم دے دیا کہ اب جو ہے شیطانوں کو کنکر مار لیا، جانور ذبح کر لیا، قربانی کر لو. قربانی ہو گئی، کہا اب حلق بھی کر لو اور اب احرام کھول دو، حج پورا ہو گیا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماں بہنیں بھی دھیان سے سنیں، جس مسلمان کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کر لے، فرمایا اسی سال کوشش کرنا شروع کر دے اور اسی سال حج کر لے ہو سکے تو، ورنہ ایک ایک سیکنڈ اس کی گناہ میں لکھی جائے گی اللہ کے یہاں. اور اگر اسی حالت میں مر گیا، یہ سال کرتے کرتے مر گیا، فرمایا چاہے تو یہودی ہو کر مرے گا یا عیسائی ہو کر، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اللہ نے مال اس لیے نہیں دیا تھا کہ تو بیلنس کرتا رہے جوانی کی. حج مسلمانوں یہ اللہ کو بہت پسند. کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں، حج اور قربانی اللہ کے حکموں میں ایک حکم ہے، اس کو سچائی دل کے ساتھ ادا کرو. حج بھی سچائی دل کے ساتھ اور قربانی بھی سچائی دل کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی میں غریبوں کا حق مار کھا جائیں. سارے سال بھر ہم لوگ گوشت کھاتے ہیں اور غریب لوگوں کو ہم تقسیم نہ کریں، یہ بہت بری بات ہے. علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے اگر غیر مسلموں کو بھی آپ کوئی مانگے یا دوست احباب ہیں اور وہ اگر کھاتے ہوں تو آپ کے لیے ان کو دینا جائز ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں. دلوں کو جوڑنے کے لیے ایسے اچھے اخلاق اسلام ہی نے بتلایا. مسلمانوں، اب تو آپ کو اعمال کی طرف اور دھیان دینا ضروری ہے، اس لیے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی. قربانی بھی صحیح طریقے سے کرو، ایسا نہ کرو کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف پہنچے. کھلے عام مت کرو، پردے کے پیچھے کرو یا کوڑ میں کرو، مکانوں کے نیچے، بلڈنگوں کے نیچے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے. چمڑا، اس کا گرا ہوا خون، چھچڑے، ہڈیاں، ایک چیز بھی نہ رہے اور کسی کو تکلیف کا سبب نہ بنے. مسلمان کبھی کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہیں بن سکتا ہے. اسی طرح حج کا مسئلہ سچائی دل کے ساتھ جلدی سے جلدی ادا کر لینا چاہیے، اس لیے کہ قیامت بہت قریب آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ و رشوت اور زنا کاری جب عام ہو جائے گی تو زلزلے اور دھرتی کم قیامت تک شروع ہو جائے گی. دیکھو ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے دیکھا، ابھی میں نے موبائل میرا انٹرنیٹ کھولا تھا، آج کی خبر کہہ رہا ہوں. میں بھی عشاء کے بعد تفریح کے لیے جا رہا تھا، ادھر جو نئی بلڈنگیں بنی ہیں وہاں تک میں گیا کھانا کھانے کے بعد، ابھی عشاء بعد میں نے کھول کے دیکھا. آج ابھی رات کو 12 بجے پورا ریکارڈ آئے گا. میں آپ کو بتلا ہی دوں، شاید آپ سمجھے میں جھوٹ بولتا ہوں، ابھی عشاء کے بعد 93 دھرتی کم ہو چکے تھے، 93. اور آخری دھرتی کم کہاں ہوا؟ ابھی عشاء کی نماز کے بعد. ابھی میں آپ کو بتلا رہا ہوں. میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب دنیا میں جھوٹ، شراب، جگار،
ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ و رشوت اور زینہ کاری جب عام ہو جائے گی، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد زلزلے اور دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ ابھی میں نے یہ جو ہے 9:45 بجے سے پہلے میں نے دیکھا تو یہ چیلے پاناما کے اوپر، یہاں سے بہت دور ہے، ہم لوگ جاتے ہیں پاناما، یہاں سے 30 گھنٹے کا راستہ، 30 گھنٹے کا فلائٹ سے، انڈیا سے۔ ابھی ایک نیا روٹ نکلا ہے، وہ 23 گھنٹے میں پہنچاتے ہیں، مگر 24 گھنٹے تو ہو ہی جاتے۔ اس سے بھی اوپر ہے چیلے، 9:45 بجے 5.8 کا دھرتی کم ہوا ہے ابھی 9:45 بجے، اور اس کے 4-5 منٹ کے بعد دھرتی کم ہوا ہے چائنا میں 6.5 کا، 6.5 کا، اور اس کے 7 منٹ کے بعد گیانا میں ہوا، یہ ایک جگہ پینگونا گیانا کے پاس، اس میں 7.9 کا بہت خطرناک دھرتی کم ہوا ہے۔ یہ ابھی کی بات کر رہا ہوں، 9:45 بجے کی بات۔ اور یہاں رپورٹ آیا ہے کہ 365 دن میں، یہ گزشتہ سال کی بات کر رہا ہوں، 39,332 جھٹکے ہوئے دھرتی کم کے دنیا بھر میں، 39,000۔ پچھلے سال تو 18,000 تھے، یہ اس سال 39,000، اور آج ابھی 9:45 بجے 93 دھرتی کم ایک دن میں ہوئے۔ آپ سوچ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا، میری ماں بہنوں تک جو آواز آ رہی وہ بھی دھیان سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دنیا میں جھوٹ، شراب اور دارو، جگار، ناچ گان، دھوکہ بازی، لانچ و رشوت اور زینہ کاری جب عام ہو جائے گی، عام، فبعدہا سنوات الزلازل، اس کے بعد دھرتی کم کے برس قیامت تک شروع ہو جائے گی۔ 2007 سے یہ دھرتی کم چالو ہے، آج 2017 ہو گئے، مجھے قیامت پر بولتے بولتے 10 سال ہو گئے، 10 سال۔ آج تک میں اکیلا تھا بولنے میں، اب میرے ساتھ بہت لوگ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ میں تھا دسمبر میں عمرے میں، تو شیخ سعود شریم جو حرم کے دوسرے نمبر کے امام، میں موجود تھا وہاں، انہوں نے قسم کھا کر جمعے کی نماز کے خطبے میں کہا کہ مسلمانوں، اللہ کی قسم، قیامت کی بڑی نشانیاں تقریباً ختم ہو چکی ہیں، کہا چند نشانیاں باقی ہیں۔ اور ابھی پاکستان سے مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب، جو پاکستان کے سب سے بڑے مفتی ہیں، مفتی تقی عثمانی صاحب کے بڑے بھائی، انہوں نے کہا کہ مسلمان غفلت میں ہیں، امام مہدی علیہ السلام تقریباً ظاہر ہو چکے ہیں، اسی لیے دنیا کے حالات بگڑنا شروع ہو گئے، اور کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی بالکل تیاری ہے۔ یہاں موٹا میاں مانگرول میں ایک آدمی رہتے تھے، وہ آج کل ملاوی گئے فیملی کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے۔ ابھی ان کا واٹس ایپ پر وائس میسج آیا میرے نام، وہ یہاں میرے بارے میں باتوں میں شک کیا کرتے تھے، وہ پر لوگوں کو یہی شک ہے کہ ایک ہی مولانا بولتے ہیں قیامت پر، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ تو میں یہی جواب دیتا ہوں کہ ان کو دکھتی نہیں ہوگی، مجھے دکھتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں۔ اور کیا جواب دوں میں آپ کو؟ یہ تو مجھے خالی خالی بولنے کا شوق ہوتا ہے کیا؟ میں 25 سال سے تقریر کے میدان میں ہوں، 25 برس ہو گئے، 27 برس میں نے کبھی قیامت کا ذکر چھیڑا؟ جب قیامت شروع ہو گئی، نشانیاں تو میں نے کہنا شروع کر دیا، نشانیاں شروع ہو گئی، وہ بھی بڑی نشانیاں۔ اب چند برس باقی ہے، گینے چونے چند برس، پھر آسمان و زمین، ہمارے مکان، بنگلے، گاڑیاں، پیسے، سونا چاندی، اور خود ہم بھی چلے جائیں۔ ان کا وائس میسج آیا ہے میرے نام کہ مولانا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں ملاوی سے فلاں آدمی بول رہا ہوں، میں موٹا میاں مانگرول کا رہنے والا ہوں، میں آپ سے بہت مؤدبانہ معافی چاہتا ہوں، کہ اس لیے معافی چاہتا ہوں، میں آپ کی قیامت کی باتوں پر شک کرتا تھا، مگر اب مجھے یقین آ گیا۔ یقین کیسے آیا؟ ان کی بیوی نے قیامت کا خواب دیکھا کہ قیامت آ گئی، اور ان کے استاد سے جن سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا، وہ انہوں نے خواب میں آ کر کہا کہ مولانا جو کہہ رہے بالکل صحیح، اب توبہ کا دروازہ بند ہونے کی تیاری میں، یہ وائس میسج میں بولے۔ یہ ہمارے یوسف بھائی کو پوچھ لو، ڈاکٹر یوسف صاحب ہیں سورت میں، ہے نا؟ صحیح ہے نا؟ ان کو بھی شک ہوتا تھا، انہوں نے استخارہ کی اللہ سے، اور استخارے میں اللہ نے پہلی رات خواب میں بتلایا کہ توبہ کا دروازہ بند ہو رہا ہے، ایسے بند ہو رہا ہے، خواب میں دیکھا، اور تھوڑا سا باقی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ ٹائم میں سے برکت کو اٹھا لے گا. ایک برس ایک مہینے کے برابر ہو جائے گا, اور مہینہ ایک ویک کے برابر, اور ایک ویک ایک دن کے برابر, اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر. آئندہ کل سوموار ہے, پیر کا دن, آپ اسی ٹائم پر مجھے یاد کرنا, آپ کو ایسا لگے گا کہ ایک گھنٹے کی طرح دن چلا گیا. بولو نے بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے, اتنا فاسٹ ٹائم جا رہا ہے. یہ نشانیاں قیامت تک چالو رہے گی. یہ دھرتی کم اور یہ جو ہے سمندر کے طوفان, اور اسی طرح ٹائم میں سے برکت اٹھا لی گئی. ابھی عید جاتے تو دیر نہیں لگی, دوسری عید آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتلائی. پہلے گن لو, پھر بتا دوں, اس کے بعد دعا کر لیتے ہیں 5 منٹ میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے دھواں نکلے گا اور آسمانوں پر پھیل جائے گا, یہ پہلی نشانی. نمبر 2, پورو میں ایک خطرناک دھرتی کم ہوگا جس میں لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے جائیں گے. نمبر 3, پشچم میں ایک دھرتی کم ہوگا جس میں لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے جائیں گے. نمبر 4, عربستان میں ایک دھرتی کم ہوگا جس میں لوگ زمینوں میں ڈانٹ دیے جائیں گے. نمبر 5, سورج پشچم سے نکلے گا اور بولو توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. نمبر 6, زمین سے جانور نکلے گا اور قیامت کا اعلان کرے گا. 1 سیکنڈ میں اس کی آواز پوری دنیا میں پہنچ جائے گی. قرآن میں اس جانور کا ذکر ہے. نمبر 7, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے اتارے جائیں گے. نمبر 8, کانا دجال ظاہر ہوگا. 7 اور 8 کے بیچ میں امام مہدی بھی آ جائیں گے. نمبر 9, یاجوج ماجوج کی قوم ظاہر ہوگی. نمبر 10, عربستان سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو میدان حشر میں ہانک جائے گی. اس میں سے 10 ہو گئی, ابھی جو میں نے گنوائی اس میں سے 4 نشانیاں ہو گئی. حرم کے امام تو کہہ رہے تقریباً ہو گئی, ہو سکتا ہے مجھے 4 نظر آئی تو میں آپ کو 4 بتلا رہا ہوں. یہ دھواں 2010 میں آئس لینڈ میں نکل گیا. انگلینڈ کے اوپر ایک چھوٹا سا ملک ہے آئس لینڈ. 10 دن تک 2010 میں وہاں دھواں نکلا تھا. آپ نے بھی پیپروں میں پڑھا ہوگا, پڑھا ہے نا اپنے. 10 دن تک 100 لاکھ مسافر دنیا بھر کے ایئرپورٹ پر بند ہو گئے. 70% ہوائی جہاز دنیا بھر کے بند ہو گئے. 70% ہوائی جہاز. اور یورپ میں جہاں دھواں نکلا تھا 10 دن تک یہ دھواں نکلا, 78% یعنی 78% ہوائی جہاز بند ہو گئے. اور ایک ہوائی جہاز کمپنی کو روزانہ $200 ملین کا نقصان تھا, یعنی ابجوں روپے روز کے. ٹرانسپورٹ بند, ٹرین بند, بسیں بند, ٹوٹل سب بند ہو گئے. اتنا بڑا قصہ ہوا, اتنا بڑا دھواں نکلا, اور مسلمان غفلت میں سو رہے. آپ کو تو میرے لیے دعا کرنی چاہیے تھی کہ چلو ایک مولانا تو ہم کو جگا رہے ہیں, سوئے ہوئے کو جگا رہے ہیں. بولو بھائی صحیح ہے نا. نمبر 2, پورو کا دھرتی کم. یہ 2011 میں جاپان میں ہو گیا. 1.5 لاکھ آدمی مار کے پھینک دیا اللہ نے, اور 20,000 آدمی تقریباً زمینوں میں ڈانٹے دیے اللہ نے. آج تک نام و نشان نہیں ان کا. یہ 20,000 کہاں گئے, آپ انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے. اور تیسری نشانی والخسف فی المغرب, یورپ کا دھرتی کم. یہ 2012 میں ترکی میں ہو گیا. پورا یورپ ہلا دیا اللہ نے. 66,000 آدمی مرے تقریباً, اور 9,000 غائب ہیں, زمینوں میں ڈانٹ دی. اور چوتھی نشانی والخسف فی جزیرۃ العرب, عربستان کا دھرتی کم. یہ 2013 میں آج سے 4 برس پہلے عراق, ایران اور یمن میں ہو گیا. مکہ مدینہ تک ہلا دیا تھا اللہ. 32,000 آدمی مرے, 32,000, اور 3,000 غائب بتلا رہے. غائب کا مطلب بولو بھائی, زمینوں میں اتار دیا اللہ نے, ڈائریکٹ اتار. یہ بڑی نشانیاں 3, یہ جو بھی میں نے دھرتی کم بتایا. دھرتی کم تو بہت ہوتے ہیں, مگر قیامت کی بڑی نشانیوں میں دھرتی کم ایسے ہوں گے کہ زمین پھاڑ کر لوگوں کو زمینوں میں اتار دیا جائے. روز 2 دن میں پیپروں میں روز آتا ہے کہ فلاں جگہ دھرتی کم ہوا, چائنا میں دھرتی کم ہوا, فلاں جگہ دھرتی کم ہوا. ہمارے یوسف بھائی کا فون صبح میں روز آ جاتا ہے, دھرتی کم ہوا ہو تو میرے اوپر روز فون آ جاتا ہے کہ پیپر میں واچوں کہ نہیں کہ آج دھرتی کم ہے. یاد دلاتے ہیں کہ آپ جو کہہ رہے ہو بالکل صحیح ہے, روز دھرتی کم ہو رہی ہے. اور دیکھو میں تو روز انٹرنیٹ پر دیکھتا ہوں رات کو سونے سے پہلے. ابھی میں نے آپ کو بتانے کے لیے دیکھا, ایران میں دھرتی کم
ابھی 9:45 بجے تھے 13, ابھی 12 بجے رپورٹ آئے گا, 12 بجے 24 گھنٹے میں 100 اوپر چلے جائیں گے. روز 100 کے اوپر جا رہے ہیں, کبھی کبھی 150 کے اوپر جاتے, پوری دھرتی کانپ رہی. یہ کیوں؟ زمین گناہوں سے بھر گئی, انسان ننگا ہو گیا. اس لیے مسلمانوں گناہوں کے کام سے بچو, جھوٹ سے, غیبت سے, کسی پر تہمت لگانے, کسی کی برائیاں کرنے سے کیا فائدہ. اللہ کے نیک بندے بن جاؤ, ٹائم نہیں رہا. مشکل سے 25-30 برس باقی, ہمارے بزرگوں کا کہنا ہے مشکل سے اتنے برس باقی, اور وہ 25 برس بھی کیسے 25 مہینے کی طرح نکل جائیں گے, دیکھ لینا آپ, کیونکہ 1 برس 1 مہینے کے برابر ہو گیا. یہ پانولی کے پاس آنند گاؤں ہے, وہاں ایک حاجی صاحب ہے, بہت اللہ والا ہے, بہت تہجد گزار آدمی, کوئی کبھی کسی کی غیبت بھی نہیں کرے, پہلی صف پہ نماز پڑھنے والا آدمی, کوئی گناہ میں اس کا نام نہیں. وہ ہمیشہ آ کر مجھے ترکیسر آ کر مجھے خواب سناتے کہ وارم ہم کے آسمان پر 30 دیکھائے تھے, 30 لکھેલું છે, 30 લખે છે, 30. بار بار وہ دیکھتے ہیں کہ آسمان پر 30 نمبر لکھے ہوئے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اشارہ ہو کہ اب 30 برس مشکل سے باقی ہے. میں مکہ مکرمہ میں تھا, حضرت مولانا سید پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی, یہ بن داؤد ہوٹل میں رکے تھے, میں حرم شریف میں تھا, مانک پور ٹکولی کے علماء ان کی خدمت میں, مجھے معلوم ہوتا تو میں بھی چلا جاتا, مجھے خبر نہیں تھی. کتنے بڑے اللہ والوں میں ان کا شمار ہے. انہوں نے علماء کی مجلس میں کہا کہ اللہ کی قسم مشکل سے 25 برس باقی. یہ ایک اندازہ, 5 برس زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, مگر جو سچا مسلمان ہے وہ تو کم سمجھ کر چلے گا کہ مجھے آخرت کی تیاری کرنا ہے. اب جنت ایک بالش دور ہے, جنت. مسلمان ہے, دنیا کا کیا کام ہے, تو پھٹیچر دنیا ہے, نیک اعمال کرنے کے لیے یہاں بھیجا ہے. دیکھو نا, یہ ادھر وائر لٹک رہے ہیں, ادھر بکریاں گھوم رہی ہے, ادھر کچرا پڑا ہوا ہے, ادھر ٹرک کھڑی ہے, ادھر گاڑی کھڑی ہے کوئی ٹھکانہ ایک کا بھی. دیکھو آپ دنیا میں جا کر, کہیں روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں, کہیں پانی بھرا ہوا ہے, کہیں کیچڑ ہے, کہیں گندگی آ رہی, کہیں فیکٹریوں سے بدبوئیں پھیل رہی. یہ دنیا ہے. جنت وہ جگہ ہے جہاں کا مکان 1 اینچ سونے کی 1 اینچ چاندی کی, اور بیچ میں مشک کی خوشبو کا گھاڑا ہوگا. ویدر اور وہاں کی آب و ہوا, کبھی کسی انسان کو سردی زکام بھی نہیں ہوگا. ابھی ماحول بدل جاتا ہے بارش کا, ڈاکٹروں کی لائن لگتی ہے. ابھی سوائن فلو کی وار لگی, سردی زکام بخار, ڈاکٹروں کی لائن لگ رہی ہے, ہاسپٹلیں بھری جا رہی. کیوں؟ ویدر خراب. جنت میں سر میں درد بھی نہیں ہوگا. جو اللہ دنیا میں پہلی بار پیدا کر چکا ہے ماں کے پیٹ سے, پورا مجمع پیچھے والوں, بیچ والوں, آگے والوں, زور سے بولو بے شک, وہی اللہ قبر کے پیٹ سے دوبارہ پیدا کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہے. اب وہ ٹائم بالکل قریب آ گیا, اس لیے اللہ کے نیک بندے بن جاؤ. ویاجو کاروبار چھوڑ دو, ویاج کا کوئی بھی کاروبار, بینک کی لون وغیرہ, اب جو ایک بار ہو گیا, اللہ سے توبہ کر دو. حرام ہے. لڑائی جھگڑے ہمارا کام نہیں, گالی گلوچ ہمارا کام نہیں, مارا ماری ہمارا کام نہیں. ہمارا کام اللہ کے دین کی دعوت پہنچانا غیر مسلموں تک, مسلمانوں تک, یہ ہمارا اصلی کام ہے. کوئی بھی گناہ کا کام, ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام گھروں سے بالکل بند ہو جانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں یہ آخری زمانہ ہے, یہ گھروں سے ٹیلی ویژن ہی نکال کے پھینک دو. اگر دل تمہارا مضبوط ہے تو صرف نیوز دیکھنے کے لیے رکھو, مگر شرط یہ ہے تمہارا دل ہے مضبوط, پہلے یہ دیکھو کہ تم کوئی غلط کام سے بچو گے, تم ٹیلی ویژن کے گندے پروگرام سے بچو گے, سیریلوں سے بچو گے, تب تو اسپیشل تو اس کی لائن لے رکھی گائن نے فلمیں دیکھنے کے لیے. اب ٹائم نہیں رہا یہ سب دھندے کرنے کا. اب اللہ سے معافی مانگنے کا وقت قریب آ گیا. کوئی چیز ہونے والی نہیں. جیسے موت کے معاملے میں آج تک کوئی سائنس والا کامیاب نہیں ہوا, مسلمانوں قیامت کے وقت کیسے کامیاب ہو سکتا. ہمارے انڈیا کے راشٹرپتی تھے ڈاکٹر عبد الکلام, ان کی موت کا قصہ سنا کہ نہیں آپ؟ شری لنکا جا رہے تھے, ایک کالج کے ادگھاٹن میں
نئی دلی رویل ٹرمینل پر کھڑے ہیں جہاں بادشاہ لوگوں کے فلائٹ اڑتے ہیں، رویل ٹرمینل پر، وہاں ٹی وی والے انٹرویو لیے رہے ہیں کہ ڈاکٹر عبد الکلام یو آر این اولڈ مین، آپ تو اب بوڑھے ہو گئے اور آپ اتنا سفر کرتے ہیں۔ عبد الکلام پلین میں بیٹھنے سے پہلے ٹی وی والوں کو کہہ رہے انٹرویو میں، ابھی تو میں بہت جینے والا ہوں، مائی لائف از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ سو سن، میری لائف اتنی جلدی ختم ہونے والی نہیں۔ یہ کہہ کر فلائٹ میں بیٹھے، وہاں روانہ ہوئے، پورا دن وہاں سری لنکا میں گزارا 5 اسٹار ہوٹل میں، حکومت کے چاروں طرف سیکیورٹی کے بیچ میں۔ صبح میں ڈاکٹروں نے پوری باڈی چیک کی مشینریوں سے، رپورٹ آیا 1 گھنٹے کے بعد کہ تقریر کرنے کے لیے بالکل ریڈی، ان کی باڈی کوئی پریشانی نہیں، بیماری بھی نہیں۔ تقریر چالو ہوئی، 1 لاکھ سے زیادہ مجمع ہے، اور چالو تقریر میں اللہ نے موت کا فرشتہ بھیج دیا، موت سری لنکا میں آئی۔ ذرا زور سے بولو نے بھائی، کہاں آئی؟ سری لنکا۔ رہنے والے انڈیا کے، اور موت سری لنکا میں آئی۔ جس پلین سے گئے تھے، چارٹر پلین سے، اسی پلین میں ان کی لاش ہے انڈیا میں۔ زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے۔ اللہ نے بڑے بڑے نام والے انسانوں کے نشان مٹا دیے۔ ایک دن مسلمانوں، میرا اور آپ کا بھی آ جائے، ہمارا سب کا آ جائے۔ آمین کہو، اللہ ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرمائے۔ تو دیکھو، آج تک ڈاکٹر عبد الکلام تو سائنٹسٹ تھے، بہت بڑے ویگنانک تھے، مگر پورا مجمع جواب دو بھائی، زور سے بولو، سائنس ان کو بچا سکی؟ چپ چاپ قبر میں جا کے سو گئے۔ اللہ کا فیصلہ، اللہ 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 سب کا مالک ہے، وہی سب سے بڑا ہے، سب کو زندگی اور موت وہی دینے والا ہے، اور قیامت کے دن وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ لہذا اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں بن جاؤ۔ یہ جتنے نوجوان ہیں، اب قیامت قریب آ گئی، چہرے پر سنت، داڑھی کی سنت زندہ کرو۔ انڈیا پارلیمنٹ میں کتنے ایسے ممبر آف پارلیمنٹ اور سانسد جن کی بڑی بڑی داڑھی، اور ہم کو شرم کیوں آتی بھائی؟ بڑے بڑے ڈاکٹروں کی داڑھی ہے، وہ ڈاکٹر یوسف صاحب کی پوچھو، اتنی بڑی داڑھی ماشاءاللہ۔ انہوں نے قیامت کا خواب دیکھا نا، اس کے بعد زندگی بدل گئی۔ اب پوری زندگی دعوت و تبلیغ میں وقف کرتی ہو۔ ہمارے انکلیشور کورٹ میں جج آئے تھے، جج، اتنی بڑی داڑھی تھی ماشاءاللہ، جوان آدمی، سبحان اللہ، اتنی بڑی داڑھی۔ جس کو فکر ہے نا آخرت کی، اس کو اللہ کا ڈر ہے۔ ایک مسلمان ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا ہوں، وہ مجھے ملے تھے، ہمارے پرائم منسٹر جو ہے نا انڈیا کے ابھی، مودی جی، ان کے خاص آدمی ہیں، بہت آگے پیچھے رہتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے، مولانا میرے لیے اتنی بڑی داڑھی ان کی، مولانا میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ میرا چھٹکارا دے دے قیامت کے دن۔ فکر کہ میں چاہے بادشاہوں کے پاس بیٹھتا ہوں، مگر ایک دن تو موت آ کر اللہ کے سامنے جانا ہے۔ بولو نے بھائی، جانا ہے نہیں جانا ہے؟ تو داڑھی کی سنت زندہ کرو، نمازوں کی پابندیاں، ایسی پابندی کہ ہمارے گھر میں شادی ہونے، بادشاہ بھی آنے والا ہو تو ابھی اس کو کہو تو بادشاہ ہے، میں بادشاہوں کے مالک کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں، میرے اللہ کو سجدہ کرنے جا رہا ہوں۔ آدمی کی شادی کے دن، غم کے دن، میت کے دن بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے۔ سفر میں جاؤ تو بھی نماز چھوٹنی نہیں چاہیے، بھائی پہلے میری نماز، پہلے میری نماز، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش کرو۔ ماں بہنیں بھی پابند بنے، ایسا نہیں کہ جمعہ نماز پڑھ لی 2-4 رکعت، اس سے کہیں آپ قیامت کے دن چھوٹنے والے نہیں۔ نہ ماں باپ چھڑا سکیں گے، نہ یہ بنگلے اور گاڑیاں چھڑائے گی، نہ سسرال والے چھڑائیں گے، نہ تمہاری سہیلیاں تم کو چھڑائے گی، نہ ہمارے نوجوانوں کو ان کے دوست احباب چھڑائیں گے، نہ بادشاہوں کے پاس بیٹھنا کبھی چھڑا سکے گا۔ انسان کو چھڑا سکتا ہے تو ایمان اور اعمال، اللہ کا فضل چھڑا سکتا ہے۔ اس لیے آخرت کی تیاری کرو، قرآن کی تلاوت کا روزانہ معمول، ذکر اللہ، درود شریف، استغفار، دعائیں مانگنا، پابند رہنا، بدن صاف رکھنا، بدن کے بالوں کی صفائی، ناخن کی صفائی ہے، سنت کے مطابق بال رکھنا،
سنت کے مطابق سونا، سنت کے مطابق اٹھنا، اور ٹائم ٹو ٹائم فجر کی نماز بھی نہ جائے. آدمی چاہے جلدی سو جائے اور جلدی اٹھ جائے تاکہ فجر کی نماز نہ جائے. یہ چند باتیں آپ حضرات کے کانوں تک پہنچائی ہے. گناہوں سے بچنے کا معمول بناؤ، جتنا ہو سکے ہر گناہ سے بچو. اب جنت ایک بالش دور ہے، ایک وینٹ بس. انشاءاللہ، بولو زور سے انشاءاللہ. اب اللہ قریب ہمیں ہمیشہ کی جنت میں داخل کرنے والا. جنت میں پیشاب نہیں، جنت میں ٹوائلٹ نہیں، جنت میں بیماریاں نہیں، جنت میں ایکسیڈنٹ نہیں، جنت میں پریشانیوں کے جھمیلے نہیں، جنت میں اولاد کو بھی بڑی نہیں کرنا. یہاں اولاد کو بڑے کرتے 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 آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی. پھر اولاد نیک ہوئی کہ نہیں ہوئی وہ ایک مسئلہ ہے. پھر ہمیشہ کی مزہ کرنا، خود بھی نیک بنو، آنے والی اولادوں کو بھی نیک بناؤ. ایجوکیشن آپ اپنی جگہ لو، آپ کو کون روکتا ہے. اچھے ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکچرر بناؤ، مگر سچا مسلمان بھی بناؤ. یہ اللہ کا حکم ہے. بزنس کرو حلال طریقے سے، لوگوں کا حرام مال بالکل نہیں کھانا ہے. حرام کا لقمہ کیا، حرام کا ایک دانہ بھی ہمارے پیٹ میں نہیں جانا چاہیے. اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، دین کی دعوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو. اب غیر مسلموں تک پہنچو، ٹائم نہیں رہا ہے. قیامت آئے گی جب آئے گی، مگر ابھی جو امت کے لیے خطرہ ہے 2-4 برس میں، وہ سورج کا پچھم سے نکلنے کا ہے. اس کے بعد جو توبہ کا دروازہ بند ہو گیا، وہ ساری امت روتی رہ جائے گی. اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ حضرات کے لیے ایک نیک کام لایا ہوں، اس کا اعلان ہوگا، پھر دعا کرائیں گے. یہ ایک مول صاحب آئے ہیں راجستھان سے. راجستھان میں یہ جانے کی بیری ایک جگہ ہے باڑمیر کے پاس. میں گیا ہوں وہاں ان کے مدرسے پر. بہت بچھڑا ہوا علاقہ ہے، لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں. اس سے پہلے بھی گیا تھا ان علاقے میں، آج بھی پچھلے سال بھی جا کر آیا. تقریباً 4000 آدمی کا انہوں نے کھانا پکایا تھا مدرسے میں. تو وہ بہت غریب علاقہ ہے، اور ہر سال رمضان میں بھی آتے ہیں، اور بقرعید پر بھی یہ لوگ جو ہیں اللہ نے کی دے تو یہ حضرات جو ہیں قربانی کے لیے آتے ہیں. اور بہت غریب علاقہ ہے تو ہر سال آتے ہیں. تو ایک حصے کی قیمت، جانور کے ایک حصے کی قیمت 1100 رکھی ہے. 1100 یعنی تقریباً 8000 روپے کے قریب ایک جانور ہوتا ہے. ادھر بہار بنگال بعض علاقے ہیں جہاں 1000 روپے کم ہوتے ہیں. یہ علاقہ ایسا ہے کہ یہاں تھوڑا 1000 روپے زیادہ ہوتے ہیں. تو علاقوں کا فرق ہوتا ہے، اس لیے 1100 روپے ایک حصہ رکھا ہے، اور بالکل صحیح جگہ. میں نے خود نے ایک جانور دیا، پوچھو میں نے اپنا خود کا جانور دیا. مجھے اللہ نے دیا تو میں تو دادا کے دادا کی بھی کرتا ہوں، نانا کے نانا، نانا کے والد، دادا کے والد، دادی کے والد، دادی کی دادی، نانی کی نانی، سب کی نیت سے کرتا ہوں. بھائی وہ لوگ نہ ہوتے، وہ لوگ تھے تو ہم دنیا میں آئے سبب کے درجے میں. اگر وہ سب ایمان پر مرے، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ ہماری تو یہ 8ویں 9ویں پیڑھی ہے اسلام پر مسلمانوں کی انڈیا میں، تو ہم اپنے مرحومین کے لیے بھی جتنا ہو سکے دے سکتے. اللہ نے آپ کو دیا ہے تو 8000 روپے ہمارے لیے بہت کوئی مشکل کام نہیں. ہمارے یہاں پاڑے خریدنے جاؤ 20 25 ہزار کے پاڑے ہیں. تو اچھا ہے غریب علاقے کے مسلمان کھائیں گے. اور یہ علماء کرام باقاعدہ وہاں کھڑے رہ کر یہ سب کام کرواتے ہیں. اور میں وہاں جا کر آیا ہوں. تو یہ مول صاحب یہاں بیٹھیں گے، آپ ادھر آ جاؤ. اگر آپ حضرات ایک جانور دینا چاہتے ہیں تو 8000 روپے ہیں، اور ایک حصہ دینا چاہتے ہیں تو 1100 روپے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس نیک کام میں، تو ایک پورے جانور کی قیمت 7700 ہے. 7700 ہوئے، 8000 نہیں، 7700، اور ایک حصے کی قیمت 1100 روپے. درود شریف پڑھ لے، دعا کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ہے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت گناہگار ہیں، بڑے خطا کار و سیاہ کار ہیں، بڑے مجرم ہیں، آپ کی بارگاہ کے بہت بڑے پاپی ہیں. ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما، ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، نیک اعمال کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، گناہوں سے بچاتے ہوئے، نیک اعمال کراتے ہوئے. اور مولا جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے ہم سب کو ایمان پر موت عطا فرما. ہمارے امت محمدیہ میں جتنے لوگ قبروں میں چلے گئے، بڑے چھوٹے، عورتیں، مرد، اے اللہ دوست احباب، ہماری ماں بہنوں کی سہیلیاں، اے اللہ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے سارے مرحومین کی بخشش فرما. آج کی یہ مبارک محفل ہمارے اشرف بھائی بھائیات کے دونوں ماں باپ، ان خصوصاً ان کے ایصال ثواب کے لیے رکھی گئی. اے اللہ اس مبارک مجلس کا پورا ثواب خاص طور سے تو ان کے ماں باپ کو پہنچا دے، انہیں قبروں میں خوشیاں نصیب فرما دے. الہ العالمین ان کی کروٹ کروٹ بخشش فرما، بال بال ان کی بخشش فرما. اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں کا ایک باغ بنا دے. تو دنیا سے زیادہ ان کو قبر میں راحت عطا فرما دے. اللہ ان کو خوش کر دے کہ تیری اولاد، تمہاری اولاد نیک ہے تو آج تمہیں یہ نیک تحفہ بھیجا ہے. اے اللہ تو ان کی اس تحفے کو ماں باپ کے لیے قبول بنا دے. اے اللہ تیری ذات پر پورا بھروسہ ہے مسلمانوں کو کہ تو ہم جو نیکی کرتے ہیں ایصال ثواب کے لیے تو بے شک پہنچا ہی دیتا ہے. اے اللہ تو ہمارے ان ماں باپ کو خوش فرما دے، خاص طور سے ان کے ماں باپ کو خوش کر دے. اور عام طور سے آج کی مجلس کا ثواب تیرے، اے اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. آج کی مبارک مجلس کا ثواب عام طور سے جتنے لوگ حاضر ہیں ان تمام کے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، اور اسی طرح اے اللہ یہ اشرف بھائی بھائیات کے اور بھی جتنے رشتہ دار ہیں ان تمام کو اور پوری امت اسلام کو تو پہنچا دے. تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. تو چاہے تو آج ہی کی مجلس سے سب کی پوری بخشش کر سکتا ہے. اے اللہ تو سب پر رحیم و کریم ہے، تو غفور الرحیم ہے، تو غفار الذنوب اور ستار العیوب ہے. اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی. اے اللہ قیامت بہت قریب آ گئی. تو امت کے مردوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو سب کو جاگنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اب توبہ کا دروازہ بند ہونے والا ہے، اس سے پہلے پہلے سب کو توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ توبہ کا دروازہ جو بند ہو گیا تو سب روتے رہ جائیں گے، اس سے پہلے پہلے سب کو توبہ کی توفیق دے دے. اے اللہ قیامت کے دن دو ٹائم بہت خراب ہوں گے. ترازو میں اعمال تولے جاتے وقت اے اللہ اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو جہنم کا منہ دیکھنا پڑے گا. اس سے پہلے پہلے نیک اعمال کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ قیامت کے دن نیک اعمال کے پلڑے کو بھاری فرما. اس سے زیادہ خطرناک ٹائم پل صراط جو بال سے باریک اور تلوار سے تیز ہے. آپ نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے کہ اس پر سے ہر ایک کو پار ہونا ہے. اے اللہ لوگ کٹ کٹ کے نیچے جہنم میں گرتے ہوں گے تو ہمیں تیز رفتار ہواؤں کی طرح، تیز رفتار بجلی کے کڑک کی طرح ہمیں پار اتار دے اور جنت میں پہنچا دے. اللہ پل صراط پوری امت کے لیے آسان فرما دے. ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، مرحومین سب کے لیے آسان فرما دے. امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما. جن کے سروں پہ قرضہ ہے اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی تو اسباب آسان فرما. اے اللہ جن کی روزی روٹی کی تکلیف ان سب کو وسعت کے ساتھ حلال روزی میں برکت عطا فرما. جن کی شادیاں باقی ہے اللہ انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت بیوی عطا فرما. اے اللہ اور جن بہنوں کو لڑکے چاہیے انہیں نیک صالح تندرست اور خوبصورت لڑکے عطا فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح تندرست خوبصورت اولاد عطا فرما. جن کو بیٹے چاہیے انہیں بیٹے عطا فرما. جنہیں بیٹیاں چاہیے انہیں بیٹیاں عطا فرما. اے اللہ جتنے اہل ایمان کے بچے مرے ہیں
اور اللہ جتنے انسانوں کے بچے مرے گورکھپور میں ان تمام کو تو بہترین صبر جمیل عطا فرما۔ الہ العالمین تو امت کے حال پر رحم فرما، مسلمان اور اہل اسلام اور اسلام کا بول بالا فرما۔ اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے اللہ، اس مجمع کو تو دین کے لیے قبول فرما، دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما۔ آج کی اس مبارک مجلس کو دنیا اور آخرت میں چمکنے کا ذریعہ بنا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے پاک ناموں کے طفیل پیارے حبیب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین صلی اللہ۔ بھائی جو حضرات حصہ لکھوانا چاہیں یا جانور وہ یہاں آگے بیٹھے ہیں، آپ ان سے مل سکتے ہیں۔